یہاں پہ بات ہو رہی ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اسپیسیفائی کی ہے یہ بات؟ یہ خاص مطلب بنی اسرائیل کے لیے پیغام تھا، کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب تھی، وہ بھی کتاب کو پڑھتے تھے، ماننے والے تھے. اور یہ دوسرا پیغام ہم لوگوں کے لیے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کوئی کتاب جیسا ہم لوگوں پہ. تو یہاں پہ سبق کیا ہوا پھر ہمارے؟ سبق یہی کہ کتاب کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں پیغام کیا آ رہا ہے. اور اس میں ایک سبق جو ہے نا، وہ اب آپ لوگ لکھ لیجئے گا لازمی، وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اس میں ایک سبق یہ ہے کہ جب آپ کتاب والے بن جاتے ہیں نا، آپ کتاب والے ہیں، آپ کون سی کتاب والے ہیں؟ آپ قرآن والے. جب آپ کتاب والے ہوتے ہیں نا، تو لوگ انہیں آپ سے بڑی امیدیں لگ جاتی ہیں، بڑی ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ کیونکہ قرآن سیکھ رہی ہے، یہ کتاب پڑھ رہی ہے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں دین کو اس لیول پہ کہ اس سے مجھے کوئی شر نہیں پہنچے گا، یہ بڑا پرفیکٹ ہو گیا. انہیں کیا پتہ کہ اندر سے تو ہم وہی ہیں، وہی حرکتیں ہیں ہماری. تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن پڑھنے یا پڑھانے کو اس طرح لینا ہے کہ یہ ہمارے لیے تانا نہ بن جائے کہ تم تو قرآن پڑھنے والی ہو، تم تو دین پڑھنے والی ہو، ہم کیا ہے، ہمارا اخلاق کچھ نہ ہو، ہمارے عمل میں کچھ بھی نہ ہو، ہم سیکھیں کچھ بھی نہ، لیکن کیا ہو قرآن پڑھ کے ہم قرآن پڑھیں. قرآن پڑھنے والے بندے سے جو ایک معیار ہوتا ہے نا، توقعات لگ جاتی ہیں، اس سے امیدیں لگا لیتے ہیں لوگ. تو ہم نے ان امیدوں کو، یہ نہیں ہے کہ آپ پورا نہ کر سکے تو آپ بالکل ہی اس کے اوپر وہ کر دیں، ٹھکرا دیں ان کو. تو طنز وہ ایسا ہم نے اپنے کریکٹر کو کرنا وہ وہ دیکھیں نا، اس میں بھی وہ تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی نا ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ ہم صرف، اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمل سے خالی اور تھوڑا سا دین کا شروع پتہ چلا تو بحثوں میں پڑ گئے، گھر والوں کو کافروں کے فتوے، کفر کے فتوے دینے لگ گئے کہ بھئی یہاں پہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، سب کو اس طرح. جو پیچھے ہم نے سیکھا کہ اگر آپ کسی کو روکتے ہیں یہ غلط ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ایک آلٹرنیٹ دینا ہے، صحیح بھی بتانا ہے دین میں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب کا پڑھنا یا پڑھانا ہمارے لیے تانا نہ بن جائے، اور اس طرف سے بھی کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل میں کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ہم ویسے ہم کیا ہیں کہ ہم دین کو پھر صرف اپنے اس کے لیے استعمال کرنے والے بن گئے، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہود کہتے ہیں نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ کیا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بات سمجھنا کہ جو بھی کتاب کا رکھنے والا نا، اس سے غلطی کی امید نہیں کی جاتی. ہاں زیادہ ہو جاتی ہے، بالکل. اسی طرح کئیوں نے چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی زندگی اس سے بالکل میچ نہ کھاتی ہو. اب آپ دیکھیں کوئی گناہ کر کے ایک گناہ کرتا ہے نا، تو ہم لوگ بڑے فٹافٹ جسٹیفائی کر ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، نیکی بھی تو کرتا ہے نا، یہ فلان کوئی بات نہیں سے ہو گئی. ان کو ہم پھر بھی لوگ جو ہے نا دنیا دار لوگوں کو پھر بھی رعایت مل جاتی ہے. لیکن جو قرآن پڑھنے کی طرف اب جب آپ آ رہے ہیں، تو آپ کے بھی آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ سے امید، آپ نہیں بھی کہیں گے نا تو اللہ کی کتاب سے امید لگ جاتی ہے کہ اس سے کم از کم ہمیں شر نہیں پہنچے گا. لیکن جب آپ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ہم دین کو کیا کر رہے ہیں، ایک ریپریزنٹ کر رہے ہیں. میں نے اگر یہ عبایا پہنا ہوا ہے یا میں نے نقاب کیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ عالمہ ہی ہو، لیکن جب آپ ایک چیز کو کیری کر لیتے ہیں نا، آپ سے امید نہیں کی جاتی کہ آپ یہ عبایا پہن کے غلط کام کریں. کہ کچھ لوگ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ بھیک مانگنے کے لیے، کچھ لوگ اس کو اپنے افیئرس چھپانے کے لیے، ڈیٹ مارنے کے لیے، کئی چیزوں کے لیے لوگ یہ عبایا پہن جاتے ہیں. یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا ہے ایک دینداریاں کسی سے بھی کہ، اور خاص کر کے وہ بندہ جب اب آپ لوگ تو جب قرآن پڑھنے کی طرف آ رہے ہیں تو آپ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں تو وہ آپ ایک بن گئے کہ یہ سیکھ کیا رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے کہ لوگ سیکھیں کہ ہاں اس کے یہ قرآن نے اس کو بدلا ہے،
ایک واضح تبدیلی ہے تو لوگ اس طرف آئیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ نہیں بدلیں گے تو وہ کیا کہیں گے, قرآن تو اس کو نہیں بدل سکا, قرآن تو حالانکہ قرآن کی غلطی ہے اس میں, ہم عمل نہیں کرے تو کس کی غلطی ہے, لیکن لیا قرآن کو کس طرح جاتا ہے, ہمارے عمل کے مطابق لیا جاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ. اور یہاں پہ آگے کہا ہے کذالک, اسی طرح قول الذین لا یعلمون, انہوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے. کیسے پتہ چلے کہ کوئی کتاب والا ہے اور علم والا ہے اور کوئی علم والا نہیں ہے, یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ نہیں. اچھا ایک شارٹ کٹ لکھ رہے ہیں, جو لکھ لیں یہاں پہ لکھیں, بلکہ جو لا علم انسان ہے وہ انسان کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا. جس کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا اور دوسروں کو بلیم کرتا ہے. جبکہ علم والا جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز میں سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتا ہے کہ کہیں اس میں میری غلطی تو نہیں ہے. جب علم والا کیسے دیکھتا ہے ہر چیز کو, اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا اس میں کہیں میری غلطی تو نہیں ہے. جبکہ جو لا علم انسان ہے نا وہ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا, ہر چیز میں کیا کرے گا, دوسروں کو بلیم کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے علم سکھا دیا, جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا, انی کنت من الظالم, کیا بلکہ ہم کیا کہ میں ربنا ظلمنا انفسنا, کہ میں نے اپنی غلطی کی. سب انبیاء کو آپ دیکھیں گے تو ان کا طرز عمل آپ یہی دیکھیں گے. ایون جو میں نے پہلے بتایا کہ فرشتوں کا بھی, کہ وہ بھی کیا اپنی غلطی مانتے تھے, کہ ہم اگر آپ کے پاس کسی بات کا علم نہیں ہے آپ کہیں گے مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے, آپ کی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, آپ اپنی غلطی ماننے تو صحیح. علم والا وہ ہے جو اپنی غلطی مانتا ہے, جس کو پتہ ہے کہ میرے سے غلط ہوا ہے. لیکن لا علم اور جاہل انسان کی نشانی کیا ہے, وہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے, دوسروں کو بلیم کرتا ہے کہ کچھ بھی ہو گیا نا زندگی میں, اس نے کہنا یہ فلاں کی وجہ سے ایسے ہے یا ایسے. بالکل ہاں. تو ان میں سے کون صحیح ہے, کیسے پتہ چلے گا یہ بتائیں. آیت میں سے بتائیں, یہودی صحیح ہے, نصارہ صحیح ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون سا مسلک صحیح ہے؟ جو اللہ کی کتاب پڑھ, مطلب جو کتاب نے دی گئی اس کتاب کو پڑھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہیں, چاہے وہ نصارہ ہیں, چاہے مسلم ہیں. تو لیکن ان کا اب اختلاف کیسے ختم کریں پھر اب ہم؟ ہاں کہاں کہا ہے اللہ نے, بتائیں نا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 میں ہی کہا ہے. بالکل جی, کہ کیا ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کب کریں گے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی حفاظت بھی کرنی ہے, پھر کہ اس کا پڑھنا یا پڑھانا میرے لیے تانا نہ بنے. ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں دین سیکھنے بھی آ رہے ہیں, لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ وہی سب عمل کر رہے ہیں جو ایک گناہ گار انسان کر رہا ہے, تو آپ میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے نا. تو اس دین کی مجھے کیا کرنی ہے, اگر میں سیکھنے کی طرف آ رہی ہوں تو مجھے لاج رکھنی ہے. اگر آپ بھی غیبتیں اتنی ہی سن رہی ہیں, ہم بھی چغلیاں اسی سپیڈ سے کر رہے ہیں جیسے ہم پہلے زمانہ جاہلیت میں کر رہے تھے, یا اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح دنیا دار لوگ کر رہے ہیں, تو آپ کے قرآن سیکھنا اور اس میں کیا فرق ہے پھر؟ اگر آپ کو یہ کتاب گناہوں سے اور غلطیوں کا احساس بھی نہیں دلا رہی اور روک بھی نہیں رہی, تو آپ اپنے آپ کو کیسے, کیا فرق ہے پھر اس میں؟ تو ہمیں جب دین کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ جو کتاب ہے نا, اس کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہم سے لوگ ان ایکسپیکٹڈلی, وہ لوگ پھر کیا کہتے ہیں. ابھی جب میں نے یہاں پہ یہ ادارہ شروع کیا تو کئی ایڈمیشن کروانے کے لیے جاننے والے ہوئے, تو کہتی بڑی دیکھی ہیں, وہ تو نمازاں پڑھی جاندیاں نے, وہ تو قرآن پڑھائی جاندیاں نے, وہ تو غیبتاں کری جاندیاں نے, فلانے دیاں چغلیاں فلانے. اور یہ بات میں ان کو غلط نہیں کہتی, یہ بات سچ ہے. کیسے کرتے ہیں, ایک طرف ہم قرآن اور نماز اور یہ سب اہتمام بھی کرتے ہیں, دوسری طرف ہم ان چیزوں سے بھی نہیں بچتے.